واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay guys, page number 114 تھا حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل. اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو آپ لوگوں میں سے کوئی کون ریڈ کرنا چاہے گا؟ لیٹس اسٹارٹ. پیج نمبر ہے 114. کون ریڈ کرنا چاہے گا؟ اوکے عائشہ یاسین. ٹھیک ہے عائشہ آپ اسٹارٹ کریں ریڈ کرنا پلیز. نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی. اے نبی ادی یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا. تو دیکھیے معاملہ کیا ہے. دوست قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شخص سواروں کی ایک جماعت ہے تو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ پر سچائی کا تجربہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا. اس پر صورت تبت یدا ابی لہب کا نازل ہوئی. ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو گئے. اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ نازل ہوئی تو الْأَقْرَبِينَ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکار لگائی. یہ پکار عام بھی تھی اور خاص تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے نبی پاک اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا. میں تم لوگوں کو اللہ سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگوں سے نسل و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ بانگ دراغایت تبلیغ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب رسالت کی تصدیق کی تعلقات محفوظ ہیں اور جس مشکل اور قبائلی اصلیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی کی حرارت میں فکر کا ختم ہو چکی ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر عائشہ. ویسے ہم لوگوں نے یہ والا پیراگراف تو پڑھ لیا تھا، یہ والا ٹاپک تو اس کو ہم نے ڈسکس بھی کر لیا تھا. تو نیکسٹ ٹاپک پڑھ لیں. یعنی کہ آخری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب کس بات کا اعلان کر دیا کہ اب کلسٹر کی بنیاد اب رشتہ داری پر نہیں ہوگی بلکہ اب اس اسلام کے اوپر ہوگی. اس لحاظ سے اب کلسٹرز بنیں گے. صحیح ہے. جو نیکسٹ ہے حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل. یہ کون پڑھے گا؟ اصل میں آج ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا. جسٹ لیٹ می نو, ریز یور ہینڈ if you want to read. کمیونٹی 16 کے لوگ کہاں ہیں؟ کون ریڈ آؤٹ کرنا چاہے گا؟ ریڈنگ کون کرنا چاہے گا گائز؟ اوکے عائشہ یاسین پھر آپ ہی کنٹینیو کریں. عائشہ آپ کا تھوڑا سا مائک کا نا تھوڑا سا آپ کو اس کو فکس کر لیتے ہو یا اف یو آر ویئرنگ ہیڈ فونس تو اس کو ہٹا کے آپ ریڈ کریں. آپ کا واشگاف اعلان میم آپ کو مجھے آواز آ رہی ہے؟ عائشہ آپ کی آواز نا تھوڑی تھوڑی سی کٹ رہی ہے، بیچ میں دب جاتی ہے آواز آپ کی. اور بھی ریڈ کر لیں. اچھا تو آپ میں بھی اپنا ہیڈ فون تو نہیں پہنا ہوا آپ نے، یا مائک تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں تو ہو جائے گا، یا جگہ تھوڑی سی چینج کر لیں فون کی. اوکے گائز. اوکے مائرہ مرزا، نو سوری یو جسٹ جوائن. کون ریڈ کرنا چاہے گا گائز؟ یو کین ریز یور ہینڈز اف یو وانٹ ٹو ریڈ اینڈ آئی لیٹ یو نو. آئی لیٹ یو ریڈ.
I can't see anybody's hand raised. Anyone, guys? چلے میں پڑھتی ہوں. اچھا Okay, مبشرہ بھی آپ پڑھیں. اوکے. اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا. آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. یعنی ایک کھلے طریقے سے تبلیغ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک اجازت ملی اور حکم ملا کہ اب پورے طریقے سے آپ تبلیغ کریں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات اور اباطیل کے پردہ چاک کرنا اور بتوں کی کیا لفظ ہے یہ؟ اباطیل یعنی کہ باطل کی جگہ. باطل اوکے. شرک کے خرافات اور اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا. آپ مثالیں دے دے کے سمجھاتے تھے کہ کس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا اور کس قدر کھلی گمراہی میں ہے. یعنی وہ جو بناتا ہے وہ کھلی گمراہی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا. صحیح. مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا. گویا بجلی کا کڑاکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اسی لیے قریش میں اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس کی پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا. اوکے ایک منٹ ورشا بھی ایک سیکنڈ. وہ کوئی پوچھ رہا ہے بیکاز آئی تھنک انہوں نے لیٹ جوائن کیا یا ان کو پتہ نہیں کہ کہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال بالکل خاموشی سے تبلیغ کی تھی. اب یہ جو یہاں پہ حکم آ رہا ہے کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ شروع کر دیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال اپنے کلسٹرز کو مضبوط کیا, 1 to 1 ایسے لوگوں کو تبلیغ کی, ایسے لوگوں کو اپنے کلسٹر میں شامل کیا جو پہلے سے ہی وہ لوگ اچھے لوگ تھے, پہلے سے ہی وہ لوگ حق کو پسند کرنے والے تھے. آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسٹارٹ کیا, اپنے فرینڈ سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے فیملی میں, خاندان میں, ان لوگوں سے جو پہلے سے ہی ان کو لگتا تھا کہ وہ لوگ قبول کر لیں گے. اور ایسے لوگوں کو نہیں بتانا, پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کہ جن کی طرف سے ریزسٹنس آ سکتی تھی نا. آپ چچا تھے, ابو طالب آپ کا چچا تھا, اور ایسے لوگوں کو آپ نے ابھی نہیں اعلانیہ تبلیغ کی تھی. اعلانیہ تبلیغ 3 سال کے بعد جب حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوہ صف ایک پہلے گھر میں لوگوں کو اپنی فیملی کو انوائٹ کر کے, اور دین سیکنڈ پہ کوہ صفا پر آپ نے بلا کر سب لوگوں کو تبلیغ بتایا کہ میں نبی ہوں, مبعوث ہوا ہوں, اور جو پیغام تھا وہ دے رہے تھے. اب دیکھیں کہ یہ بات ابھی جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ قریش اس کیمپین کے خلاف یا اس نئے دین کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے نا. تو کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کے لیے سب سے جو اہم چیز تھی نا, ان کا دین تھا یا ان کے رسم و رواج تھے, وہ اتنے زیادہ پسند تھے ان کو. تو وہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے کہ نہیں, اس چیز کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس سیرہ سے کہ ایک طرف آپ کی پسندیدہ چیز ہے تو کیا اس کے لیے ایسا کھڑا ہو جانا چاہیے, چاہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ وہ حق ہے. تو حق کو ماننے کے لیے وہ چاہیے آپ کی پسند سے کتنا ہی آپ کو کتنا ہی آپ کی پسندیدہ چیز کے کتنا ہی خلاف ہو, تو کہ کس چیز کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, حق کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے یا اپنی جو غلط چیز ہے اس کے خلاف, اس کے لیے اتنا ڈٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ان کی بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن تھا, وہ کس قدر وہ لوگ کس چیز سے ڈر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز کو لے آتے ہیں, اپنے ایک دین کو, اپنے طریقوں کو, رواجوں کو لے آتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. وہ اس چیز کے اوپر غصے میں تھے, اس چیز کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے. تو اب اگلا یہ والا پیراگراف بھی پڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئی پوائنٹ ہو تو آپ ضرور شیئر کر دیجیے گا. اوکے جی مبشرہ آپ پڑھنا شروع کریں. قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ الوہیت ہوتا ہے نا, الوہیت الوہیت کے انکار اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب
یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک سکھ کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جاتا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا، یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم ڈھا رکھے تھے اور صبح شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستبردار ہوتے ہی بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے ان کی طبیعت میں رسوا کن پوزیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شف اور غیر کے پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ یعنی وہ لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے؟ چلیں یہاں اچھا چلیں اگلا چلیں یہیں سے دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ بتائیں اپنا کہ وہ لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے؟ مطلب ایک دین ہی تھا، نماز کا طریقہ، یا کیوں نہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے؟ اس پیراگراف میں یہ بتایا نا کہ کیا پرابلم تھی ان کو۔ کوئی اپنا پوائنٹ دینا چاہے گا؟ آپ دیکھیں غور سے پڑھیں اس کو کہ بیسیکلی انسان کا جو نفس ہے نا، اور ظاہر ہے کہ جب دنیا میں انسان آیا اور اس کے ساتھ ہی شیطان آیا، تو شیطان نے تو شروع سے ہی انسان کو مختلف چیزوں پہ بہکانا اور اکسانا شروع کر دیا تھا۔ تو نفس جو ہے وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اب اس میں جو جس چیز کے خلاف جو نہیں ایمان قبول کرے، تو اس میں سب سے زیادہ ایک تو یہ کہ وہ جس برائیوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے لیے وہ برائیاں چھوڑنا تو مشکل تھا ہی، لیکن لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، اپنی بڑائی، اپنا نفس، وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم اپنے بڑوں کی چیزوں کو کیسے ختم کر دیں، اور اپنے نفس کو ہمیں مارنا پڑے گا اور ہمیں ہر وہ چیز کرنی پڑے گی جو ہم نہیں چاہتے۔ تو بیسکلی ان کا یہ بہت بڑا ایشو تھا، اپنی مرضی کو کسی اور کے تابع کرنا پڑے گا۔ اوکے، کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، اگر کوئی پوائنٹ دینا چاہے تو دے کین۔ اوکے، اویس صدیقی آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس جیسے انہوں نے لکھا ہے نا، نفس بھی بتایا ہے، اور عربوں کا ایک رواج تھا، عربوں کا رواج یہ تھا کہ ان کے یہاں عصبیت تھی، یا پہلے پڑھی ہوگی نا، شروع میں انہوں نے بتایا ہوگا نا عربوں کے پہلے حالات، جی جی نا، اس میں یہ بات سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک حدیث بھی اس کے اوپر اس طرح سے ہے کہ نا، جب یہ کسی نے انہیں سے پوچھا، ایسے ابو جہل سے پوچھا کہ خدا کی قسم کھاؤ، کیا تم جو ہے وہ جو محمد کہتا ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ صحیح ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ واللہ جو یہ کہتا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر جو ہے قریش یعنی بنو ہاشم خیرات کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کے خیرات کرتے ہیں، اگر وہ قربانی دیتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کے قربانی دیتے ہیں۔ آج اگر یہ قریش کا نوجوان یا یہ لڑکا یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے آگے ہم کچھ نہیں کرتے، یعنی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی نا، ہماری پاور چلی جائے گی، یہ تھا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، پاور کی سرداری ہماری نہیں، ہاں ہمارے جو مطلب ہمارے قبیلے کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی، ان کا سب سے بڑا ایشو ہے، دیکھیے آج کی بنا پہ تمام تر بالکل جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے کہ آج ہم مسلمز ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، مسلم بورن ہوئے ہم لوگ، تو ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے نا، ہم نے کبھی پوری زندگی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری مرضی نہیں رہے گی، ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اب جو بھی ہے پھر ہمیں وہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جو قرآن بتا رہا ہے، جو اسلام بتا رہا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا، پھر وہ ہمیں اسی کے اوپر وہی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم بڑے آرام سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اصل میں مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں رہتا، آپ کی پھر کوئی مرضی نہیں رہتی۔ تو یہ مطلب وہ لوگ سمجھ گئے تھے اہل مکہ جو اس لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے نا کہ
یعنی کلمہ جو ہے بیسکلی یعنی صرف ایک دین کا نام ہے یا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری. تو بالکل ہم تو نہیں شاید اس ذمہ داری کو سمجھتے, لیکن یہ لوگ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ بالکل کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے بالکل اور وہ کتنی زبردست. بڑی ذمہ داری ہے ہمارے یس اوپر. زبردست. دیکھیے کتنا اچھا پوائنٹ ہے کہ کلمہ پڑھنے کا اصل مطلب ہے ذمہ داری. تو دیکھیں کہ آج ہم میں سے کون مسلمان ہے جو واقعی ذمہ داری سمجھتا ہے مسلمان ہونا, ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. تو اسی لیے تو امت کے یہ حالات ہو گئے. امیر حمزہ آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو دے دیں. میم میرا سوال ہے, میں کر سکتا ہوں؟ جی جی شور. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جہاں تک ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ان ون کو, جی اور جی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ویٹ اے منٹ, اوکے. اور کسی کا کوئی پوائنٹ ہے؟ اوکے اوکے یس آپ بتائیں. سوری, میں یہ کہہ رہا تھا کہ عربوں کو جو کہ جہالت کے عرب تھے, جاہل عرب تھے, ان کو کیسے سمجھ آیا کہ ان کو کیا وجہ تھی, یا یہ کیا بیچ میں جو ایک گیپ یا کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو سمجھ آ گیا تھا ایکسیپٹ کیے بغیر ہی, اور ہم پریکٹس کر رہے ہیں تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. بالکل. ہم کہاں بہت پریکٹس اچھا کر رہے ہیں؟ سوال ہے. بہت اچھا سوال ہے. ہم کہاں پریکٹس کر رہے ہیں؟ پریکٹس ہی تو نہیں کر رہے نا. ہم نان پریکٹیکل مسلمز ہیں. تو ان کو سمجھ آ گئی ہاں تھی کہ اسلام قبول, بیسکلی اسی لیے تو وہ کلمہ ان کی نہیں پڑھنا عربوں چاہتے تھے. کی خصوصیت میں یہ بات تھی کہ وہ چیزوں کو بہت سیریس لیتے تھے اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے, جو کہ یعنی ہر علاقے کی ایک ڈفرینٹ, جو اب کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کیوں چوز کیا تھا, بالکل تو عربوں کی کچھ خاص خصوصیات تھیں جن کی بنا پہ ان کو چوز کیا گیا تھا. تو اس میں سے یہ ایک چیز بھی آتی ہے کہ ان کو اس چیز کا بہت اچھی طرح احساس تھا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر ہم نے اپنی چیزوں کو یکسر بالکل. بدل دینا ہے. یعنی تو یہ دیکھیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور کام سارے ہم وہ اپنی کریں گے. مرضی کے کریں گے. دیکھیے صحابہ کرام کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے نا, اپنی جان مطلب اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ دینا. ان کو سمجھ آ گئی تھی, اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی. تو صرف وہ کرنا نہیں چاہتے تھے جنہوں نے اپنی جان نہیں داؤ پہ لگانا چاہتے تھے, اپنی سرداری نہیں داؤ پہ لگانا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. ادینہ آپ کا کوئی کویشچن ہے یا کمنٹ ہے تو پلیز یو کین سے. جی میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو اب والوں کا ایک تو آئی کیو ہائی تھا, اور اس ٹائم انہوں نے جن کو دیکھ کے اسلام قبول کیا تھا نا, انہوں نے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اسلام چوز کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے پہلے اسلام چوز کیا ان کا کیریکٹر کیا ہے, تو جب ہم چوز کریں گے تو ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے لائک ہر چیز کو دیکھنے کے بعد مطلب اسلام چوز کیا بالکل تھا. اور اگر ہم اپنی کنڈیشن دیکھیں تو اس ٹائم ہمیں دیکھ کے کوئی اسلام چوز پہلے بات تو کرے گا ہی نہیں جیسے ہمارے حالات ہیں. تو اگر کرے گا تو وہ بھی لائک اتنا سیریسلی نہیں لے گا, کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ اسلام قبول کر کے نہیں کر رہے تو میری بھی اتنی رسپانسبلٹی نہیں بنتی. بالکل. کیونکہ ہم صحابہ کو پتہ تھا کہ کمپرومائز نہیں کرنا کسی چیز, کسی حکم کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. اور ہم ہر حکم کے اوپر, قرآن کے ہر حکم کے اوپر ہم بس کمپرومائز کر دیتے ہیں. تو ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نہیں کر سکتے کمپرومائز تو ہم پھر اس کو شروع سے ہی نہیں لیتے. جویری علی آپ کا کوئی کویشچن ہے یا کمنٹ ہے؟ جویری علی اوپن یور مائک. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ اب دیکھیں ہمارے پاس قرآن بھی ہمارے سامنے موجود ہے, اور سننا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس سامنے موجود ہے, لیکن ہمارے اندر وہ پوٹینشیل نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا برا ہے, لیکن ہمارے اندر وہ کوئی چیز ٹریگر نہیں کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اس راستے کی طرف چلنا ہے. ٹھیک ہے, ایک دو دن ہمیں موٹیویشن آتی ہے, لیکن پھر واپس ہم اس راستے کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس کا کیا ایک پرماننٹ سولوشن ہے؟ دیکھیے مجھے جو لگتا ہے کہ اسلام کا آنا ہی یہ پرماننٹ سولوشن تھا, کیونکہ اسلام ایک پورا سسٹم ہے نا. اور ہم لوگ کیوں واپس آ جاتے ہیں, ہم 2 دن کے لیے موٹیویٹ ہو کے واپس کیوں ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم واپس اسی طرح اپنے دل کے اندر واپس گھس جائیں, اور کچھ بھی یعنی ہمت کر کے ہم آگے کرنے کے لیے بڑھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ پورا معاشرہ ایسا ہے. تو بیسکلی جو دین کا آنا تھا وہ تو ایک پورا سسٹم لے کے آ رہا ہے نا, وہ سسٹم ہی ایسا ہے جو وہ ہر ایک کو ایک ساتھ اٹھاتا ہے, وہ ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس سسٹم میں. بالکل.
जी चलिए नेक्स्ट करें। ओवैस आप अपना कमेंट दे दें, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ओके चलिए। ओके सही है, किसका कोई कमेंट नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े, कौन रीड करेगा? ठीक है। जी मुबश्शिर आप ही कैरी ऑन। कुरैश सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि उनके सामने एक शख्स ऐसा था जो कि सादिक और अमीन था और इंसानी इक़्तिदार और मकारिफ़ इखलाक का आला नमूना था, और एक तवील अरसे से उन्होंने अपने आबा और अजदाद की तारीख में इसकी नज़ीर न देखी थी और न सुनी। आखिर उनके बिलमुकाबिल करें तो क्या करें? कुरैश हैरान थे और उन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था। अच्छा ये ना, वो ये काफी बहुत फौरन बहुत उसको- ज़्यादा ना, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अहम है कि बिल्कुल। इसमें देखें कि एक लीडरशिप के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। इसमें ये बताया गया है सबसे पहले लीडरशिप के लिए, या हम अपने ही क्लस्टर का लीडर कैसे बन सकते हैं। और क्लस्टर्स कहाँ होते हैं ना, क्लस्टर्स कहाँ होते हैं, हम अपने क्लस्टर के लीडर का लीडर कैसे बन सकते हैं। और ये जहाँ हम इंसान जहाँ पे भी रहते हैं ना, इंसान क्लस्टर्स में ही रहते हैं, सब इंसान क्लस्टर्स में रहते हैं। तो अगर किसी क्लस्टर को ना अच्छा लीडर मिल जाए जो उसको पर्पस दे, जो खुद जो ऐसा लीडर हो कि जो खुद पर्पसफुल हो, तो वो सारा क्लस्टर ही बाप मकसद हो जाता है। वरना देखें कि क्लस्टर्स, अगर हमारे यहाँ जो क्लस्टर्स हैं, अगर मेल्स का क्लस्टर है तो उनका पर्पस क्या है, गाड़ियाँ, घर, और ख़वातीन का क्लस्टर है तो उनका पर्पस क्या होता है, कपड़े और ब्रांड्स और घर की डेकोरेशंस, तो ये उनके मकासद होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लस्टर्स को कोई ऐसा लीडर मिले कि जो उनको डायरेक्शन दे, जो उनको मकसद दे। तो इसलिए हम में से हर कोई, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ना हमारे, हम में से हर कोई अपने, उसको चाहिए जो भी सीरा पढ़ रहा है, या उसको चाहिए कि वो अपने क्लस्टर का लीडर बने। तो लीडर जब भी तभी बन सकता है इंसान के, इस पैराग्राफ में जो क्वालिटीज़ बताई है ना, इंसान वो क्वालिटीज़, ओके मुज़ा, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर हों, और वही क्वालिटीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी ना, और वो काफ़ी मुश्किल क्वालिटीज़ है। इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी क्वालिटीज़ थी कि जो क्लस्टर के लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो क्लस्टर बनाने से पहले या लीडर बनने से पहले उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए, इसको दोबारा पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। कुरैश ये समझ रहे थे। हाँ, कुरैश सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक और अमीन था, इंसानी इक़्तिदार और मकारिफ़ इखलाक का आला नमूना था, और एक तवील अरसे से उन्होंने अपने आबा अजदाद की तारीख में इसकी नज़ीर न देखी थी और न सुनी थी। आखिर उसके बिलमुकाबिल करें तो क्या करें? कुरैश हैरान थे और उन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था। जी कौन सी क्वालिटी नज़र आ रही है क्लस्टर के लीडर की? मतलब सबसे पहले जो सादिक और अमीन, सादिक और अमीन हो गए, और इखलाक के आला नमूने। इखलाक आला। और देखिए सादिक और अमीन ही देख लेना, ये हमारे लिए यहीं पे हम रह जाते हैं। तो हमें यही चीज़ रोक लेती है कि हम अपने क्लस्टर, हम उठ के लीडर ही बन जाएं, क्योंकि छोटी सी बात होती रही और हमारे मुंह से फ़ौरन झूठ निकलता है। यानी कि हम मशहूर ही नहीं होते लोगों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने क्लस्टर में, कि ये सच्चा बंदा है। तो जब तक हम सच्चे नहीं होंगे ना, तो कोई भी, हम बन भी जाए लीडर तो हमें कोई फॉलो नहीं करेगा, हमारे पीछे कोई नहीं आता। और इसी तरह फिर इंसानी अकदार, सादिक और अमीन, अमानतदार, यानी अमानतदार होता है ना, रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि जो उसको जो चीज़ दी जाए, उसको जो चीज़ अमानत है, ड्यूटी है, वो उस तरह से अदा करे, उसको ऑनेस्टली अदा करे और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको अदा करे। और क्या चीज़ें आप लोग करें डिस्कस, और क्या है इंसानी अकदार और मकारिम अखलाक। यानी इन सब चीज़ों में हम इतनी मार खाते हैं ना, हम यहीं पे अपने आप को ठीक नहीं कर रहे होते, तो जिसके लिए हम बनते ही नहीं, हम लीडर नहीं बनते। देखिए सादिक और अमीन यही एक, अगर हम इसी खसूसियत को देखें तो ये पूरे की पूरा इतनी जबरदस्त, यानी आपकी एक कैरेक्टर बनता है कि यानी वो वाकई कोई भी शख्स, अगर हमें आजकल के लोगों में भी हम देखें जिस शख्स के बारे में हम कहेंगे कि हाँ ये झूठ नहीं बोलता,
تو اس کا واقعی ہماری نظر میں ایک خاص مقام ہوتا ہے بالکل. اور ہمارا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. ہر چیز میں ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور دیکھیں تو ایک یہی چیز اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور دیکھیں ہم جیسے واٹس ایپ کے اوپر ہمارے گروپس ہیں, آئی ایم ایس کے گروپس ہیں, اس کے کلسٹرز ہیں, اور ہم کچھ کوئی کیپٹن ہے, کوئی اپنے کلسٹر کا لیڈر ہے, ٹی ایل ہے, ٹیم لیڈر ہے, تو ہم اپنے ان لوگوں کے سامنے تو ہمارا اوریجنل نہیں ہوتا نا. ہم تب اوریجنل ہم وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا روز, اپنے جن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈس کے ساتھ. تو اصل میں تو ہمارا اصل تو وہاں پہ کھلتا ہے. تو لیکن وہاں پہ جہاں پہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ کو, اور وہاں پہ آپ اٹھ کے لیڈر بنتے ہو اور کچھ بات بتاتے ہو نا, تو پھر آپ کی بات سنتے ہیں لوگ. کہ جب آپ پہلے سے ہی صادق ہو, سچے ہوتے ہو, اور اخلاق اور یہ ساری چیزیں, انسانی اقدار, یہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے نا, تو تبھی آپ لیڈر بن سکتے ہو. اوکے لبابا, آپ کا میں کمنٹ کرنا ریڈ کرتی ہوں. اوکے, اٹ مینس وی شوڈ ہیو ٹو بی پریکٹسنگ مسلم بیفور یا کیریکٹر. بالکل, یعنی پہلے سے ہی آپ نے, ایسے نہیں کہ آپ نے پہلے سے آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر, اپنا کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر پہلے سے ہی کام کرنا ہے. تو اس کے بعد کیریکٹر بلڈنگ از دا کی آف کورس. یس لبابا, جزاک اللہ. کہ کیریکٹر بلڈنگ, اور یہ واقعی میں ہم بننا تو چاہتے ہیں لیڈر, کچھ لوگ ویسے بھی شوق ہوتا ہے, لیکن کیریکٹر بلڈنگ میں اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرتے, اور پھر وہ تھوڑا عرصہ چلتے ہیں, بن بھی جاتے ہیں, پھر وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. یس نوڈلس. اوکے, تو گائز اب نیکسٹ کون پیراگراف کا پڑھے گا, یا اس کے اوپر بھی کوئی کمنٹ دینا چاہے تو. عائشہ, یہ پیج پہلے آپ چینج کر دیں, میں پورا کر دیتی ہوں. کہ کافی غور و خوض سے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کی چچا ابو طالب کے پاس جائیں. آپ نیکسٹ پیج کر دیں. اوکے, آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی, اب کوئی اور پڑھ لے. میں ریڈ کر لیتی ہوں, کہاں سے کرنا؟ جی ادینہ, آپ پڑھیں. کافی غور و اور خوض. مطالبہ کریں. اچھا, اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں. پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت اور واقعیت کا جامع پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا, اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. در حقیقت ان معبودوں کی سب جی سوری, کسی کا مائک آن تھا, آپ پڑھیں. در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور یہ بہت بری گالی ہے, اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے, جو اسی دین پر گزر چکے ہیں. قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا, اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہے, کیا نظر آ رہا ہے ہمیں, کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ کوئی کسی کا پوائنٹ ہو تو اس میں بتا دیں کہ کیوں انہوں نے کیا کہا جا کے. حضرت جو ابو طالب تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کیا کہا, اور قریش ان کو کیا کہا, کہ کس بات پہ, یعنی ایک ایموشنل ان کو بلیک میل کرنا کہ تم اپنے ہی آباء و اجداد کی چیزوں کو بے وقوف اور احمق قرار دے رہے ہو. تو تمہارے اپنے آباء و اجداد تھے, تو ان کو تھوڑا سا نا شروع میں ان کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے تھے. انسان کی سائیکی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو اور ان کی چیزوں کو بہت ویلیو دیتا ہے, بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اور ان کی چیزوں کو چھوڑنا, کیونکہ وہ آپ کی ظاہر پوری زندگی ان کے ساتھ گزری ہوتی ہے, تو وہ آپ کی اپنی شخصیت میں وہ چیزیں اتنی بری طرح وہ رچ بس گئی ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑنا ایک دم سے مشکل لگتا ہے, اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, کیونکہ آباء و اجداد سے آپ کا اپنا ایک آپ کی ایک آئیڈینٹی بنتی ہے, جو کہ جس سے لوگ اپنا یعنی فخر بناتے ہیں. تو وہ چیز ان کو چھوڑنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو مشکل لگ رہی تھی, آباء و اجداد کی چیزیں. یس, ٹھیک ہے. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ آپ ہی کنٹینیو کریں گی ادینہ؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں. شور. قریش ابو طالب کی خدمت میں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے, بولے, اے ابو طالب, آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے, ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے, ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے, اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے. لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں, کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں. ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ بھی ہے اس کے جواب میں.
اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اگر یہاں پہ کسی کا کوئی کمنٹ ہے تو بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جو نیکسٹ ہے نا، اوکے، کون کہنا چاہے گا؟ آئی کانٹ سی ریزڈ ہینڈ ریز کریں تاکہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ اپنا مائک اوپن کریں، یا ویسے ہی مائک اوپن کر کے کوئی کمنٹ ہے تو دے دیں، ادروائز ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، جو نا حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ اور یہاں پہ یہ جو نیکسٹ چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ قریش کی ایک پرو ایکٹیو اپروچ، کہ ان کی پلاننگ کہ کیا ہو سکتا ہے، مطلب وہ لوگ بھی اتنے ایکٹیو تھے اس کے اگینسٹ، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں، تو ان کی پرو ایکٹیو اپروچ تھی، تو اس کے لیے ساری انہوں نے پلاننگ کی حج کے لیے، جو کہ لوگ باہر سے آ رہے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا ان کی پلاننگ کیا تھی۔ کون پڑھے گا یہ نیکسٹ پیراگراف؟ I think Shazia Shazia. Okay. Shazia, Abid, you want to say something or you want to read next? میں ریڈ کروں؟ جی شور۔ یہ دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اور اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے یہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بخدا۔ نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور نہ تک بندی۔ ایک سیکنڈ مبشرہ، یہ دیکھیں، جب انہوں نے ایک تو ان کی پلاننگ تھی، اور انہوں نے پلاننگ میں یہ بات شامل کی کہ جو ہمارا ایکشن پلان ہوگا نا، وہ ہم ایک ہی ایکشن پلان کے اوپر ہوں، سب کو رٹا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بات کر رہا ہو، کوئی دوسری بات کر رہا ہو، تو یعنی کہ آپس میں کنفیوژن نہ ہو۔ تو دیکھیں، دشمن یہ کر رہا تھا کہ ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی بات ہو، ایسے نہ ہو، اور وہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن پلان ہم بنا لیں کہ سب وہی بتائیں، سب وہی اسی کے اوپر عمل کریں، ایسے نہ ہو کہ اگلے بندے کو لگے کہ ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہیں یا آپس میں کنفیوژن ہے۔ تو اس کے بعد ان کی یہ جو ہے نا گفتگو ہوتی ہے کہ وہ کاہن ہے یا وہ، تو اس کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا۔ جی مبشرہ، آپ کنٹینیو کریں۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ ہی الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کی جیسی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر نہیں، ہمیں قریش اور مقبول اصناف سخن معلوم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے۔
اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار. تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے. البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جادوگر ہے. اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے. اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے. بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویز رد کر دی، لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے. اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو. اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکور بالا رائے ظاہر کی. اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. نیکسٹ پیج کر دیں. جی اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو. اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر غارت ہوا. اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر نظر دوڑائی پھر پیشانی سیکڑی سکیڑی اور منہ بسورا پھر تکبر کیا. پھر آخر پلٹا کار اور کہا تکبر کیا. جی پھر پلٹا اور تکبر کیا. انہ فکر وقدر فقتل کیف آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے. یہ محض انسان کا کلام ہے. بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی. کچھ کفار مکہ عارمین حج کے مختلف کچھ کفار مکہ جو تھے نا وہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ کے، یعنی وہ وہاں پہ جو حج والے لوگ آ رہے تھے، عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ کے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے تھے. سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے. اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا. وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ اور مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا بددین ہے. اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت نبوت کیا ہے اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. یس یعنی کہ ایک ان کی پلاننگ تھی اور ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. یعنی دشمن نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈورٹائزمنٹ کر دی کہ وہ لوگ تو روکنا چاہ رہے تھے، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اوکے، تو اس پیراگراف کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ کہنے کہ جی ادینہ بولیں. جی ادینہ. یہ جو قرآن پاک کی آیات کا ریفرنس دیا ہوا ہے تو اس میں لکھا ہے آخر کا کہا کہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا ہے. تو یہ لائک انجیل اور تورات کی بات کی ہے یا پھر قرآن پاک کی ہی بات کی ہے کہ قرآن پاک کی پہلے والی آیات کی بات کی ہے؟ جادو کوسچن سمجھ نہیں آیا ادینہ، آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ لائک جو مویرا جو بھی نام تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم لوگ کہہ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جادو ہے جس سے لائک فیملیز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صحیح. تو پھر اس آیت کا ریفرنس یہ ہے کہ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے، ایک راستہ کی بات ہوئی نا. تو
पहले से नकल होता है, तो ये पहले से नकल लाइक कुरान पाक को कह रहे हैं कि पहले वाली आयत को कह रहे हैं या फिर रात और रणबीर को कह रहे हैं? ओके, आपका ना माइक थोड़ी सी आवाज़ दब गई, जो मुझे समझ आ रही है आप यही कहना चाह रही हैं। जादू तो पहले से ही था ना, वो तो हारूत और मारूत वो लोग जादूगर, तो उन्होंने सिखाया था, तो ये उनको पता था जादू क्या चीज़ होती है, और वो उनको पता था कि जादू का इफ़ेक्ट क्या होता है ना। इफ़ेक्ट ये होता है कि घर ख़राब होते हैं और जो भी इंसानों के नुकसान होते हैं उनको पता था कि ये होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कर है ना उसका इफ़ेक्ट होता है, मतलब सिर्फ कुछ बातें बताता है तो चेंज आ रहा है लोगों के अंदर, लोगों के आपस के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। तो वो उसको कह रहा था कि जो जो ये बात करता है ना तो उसका असर वो जादू की तरह ही है, तो इसलिए ये जादूगर ही उनको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा कि जादूगर ही कह दें इनको। ठीक है, तो आई होप आपका यही क्वेश्चन था। क्योंकि जी दूसरी बात ये अदीना जो आप पूछ रही थी कि हो सकता है कि ये पिछली किताबों के बारे में कहा गया हो, क्योंकि इनमें यहूदी बहुत ज्यादा थे और तौरात का ज़ाहिर है उनके पास इल्म था, तो ये ऐन मुमकिन है कि ये उनके बारे में कहा गया हो। सही। किसी और का कोई कमेंट है तो बताएं। मैंने बात करनी है। जी जी अवैस। अच्छा, एक तो ये है कि ना कुछ चीज़ें इसके कोई पीछे ना। जी जी आप अच्छा, बताएं। हम इसी को बात करते हैं कि ये जादू इन्होंने देखे ना, इसमें इन्होंने ये बताया है कि ना जब ये सारे बैठ के मजलिस में गौर कर रहे थे कि अब मतलब हज आने वाला है और अब ये जो है ना पूरे मक्का में फैलेगी बात, क्योंकि ये अभी हमारे घर की बात है, अब ये पूरे उस पर फैलेगी और हमारी सबसे ज़्यादा सबकी होगी। इसकी वजह ये है कि जो सबसे बड़े मुतवल्ली थे वो तो ये थे, कुरैश थे ना, और इनको इस दीन की बिना पर पूरे अरब में बरतरी थी। या बिजनेस भी था इनका इसकी वजह से। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आप जी बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये जो अरबों का स्टेटस जाने, अरब जो है मुतवल्ली है तमाम सबके गॉड्स के ना, तमाम गॉड्स के मुतवल्ली हैं ये, ठीक है? ठीक है, इनके घर में इनके यहाँ रखा है सब कुछ, सही? बिल्कुल। और इसकी वजह से इनको पूरे अरब के अंदर न सिर्फ इज्जत है, इनका वक़ार है, बल्कि ये इनका एक पोजीशन ये भी है कि ये दूसरों को बुली करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फला कबीला कुछ करेगा तो हम तो तुम्हारे माबूद बाहर निकाल देंगे, मिसाल दे रहा हूँ मैं। यानी अरबों की ये पोजीशन है, ये आपको तारीख में मिलती है, ओके। ठीक है? अब ये पोजीशन के बाद होने क्या जा रहा है कि इनके अपने घर का एक आदमी वो ये कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, सब झूठ था, आपके साथ प्रैंक हुआ है मिसाल के तौर पे, ठीक है? तो अब इनकी पोजीशन बहुत खराब हुई, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले इनके चचा से कहा, क्योंकि अब बड़े चचा हैं और वहाँ के जो मतलब अल्लाह के नबी को शेल्टर जो हासिल है वो एक उनके क्लैन के उसका हासिल है, चीफ का हासिल है ना, ठीक है? वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये हाथ पैर बंधे हुए कुरैश के यहाँ पर, सही, क्योंकि वो ताने तो मार सकते हैं और ताने देते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। रह देके कौन कर सकता था? जो कि कुरैश में सबसे करीबी इनके चचा थे, जिनमें दो चचा हैं, दो ज्यादा थे ना। अब इन्होंने जाके पहले तो उनको समझाया कि भाई ये आप जो है ना इनको अपने हिसाब से वो कर लें, देखिए आप भी इसी दिन पे ये हमारी मामला खराब होंगे, उन्होंने टाल दिया। अब उसके बाद चूंकि ये मामला होने वाला था, हज आने वाला था और इनकी अब सुबकी होती, तो इन्होंने क्या किया कि ये काउंसिल बिठाई। इस काउंसिल में इन लोगों ने इस बात पे इन्होंने फोकस किया कि भाई हम कोई ऐसा बात ना कहें कि जिसकी वजह से हम खुद मतलब हम जो है और इनको तशहीर कर दें। ये सारे जो कहानी है ये इसके ऊपर है कि ना ये तशहीर ना हो, ये जितना तशहीर को रोकना चाह रहे थे, और उसकी इन्होंने पूरी काउंसिल का वो हालात आपने बताया कि क्या हुआ। यानी उन्होंने कहा कि ये देखो ये ना मतलब जादूगर है, बददीन है। अच्छा, अब जादूगर के अंदर हाँ बददीन है, ये आके कहाँ पर ठहरे? मतलब ये पागल पे नहीं ठहर पाए कि ये तो मजनून नहीं है, क्योंकि ये तो भली बात करते हैं। इनका मतलब कुरान के बारिश की ये जो दलील है ना, ये कुरान की दलील दी है उस जमाने के लिहाज से। ये हमें मतलब ये जो वाक़या है ना, इसमें कई चीज़ है। इसमें एक चीज़ ये भी मिलती है अल्लाह के नबी की कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जो दुश्मन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब आज के कोई अगर कहता है अल्लाह के नबी की जो हिफाजत हुई ना आज के दौर तक के लिए, वो इन तमाम
आसार में और इन हदीसों में हुई हैं कि ये पागल हैं। नहीं भाई, पागल नहीं थे, ये इन्होंने खुद बताया। इसी तरीके से इन्होंने कहा काहिन है ये, तो उन्होंने कहा काहिन भी हमने देखे, वो भी नहीं है। आखिर में बात ठहरी आके कहाँ पर कि ये इनके पास एक ऐसा कलाम है जो कि भाई से भाई को लड़ाता है, क्योंकि अरब में हो ये रहा था कि मतलब बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है, बेटा मुसलमान है, बाप काफिर है। तो ये चीज तो चूंकि इनके वो भी थे, ट्राइब्स आते थे, लोग तिजारत करते, तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैल, जो तिजारत के लिए आ रहा है, जो मक्का की तिजारत के लिए आ रहा है, उनको ये बात पता चल रही है। तो उन्होंने यहाँ पर फिर आखिर में जाके कहा कि ये तो पता चल रही है कि ये भाई को भाई से लड़ा रहे हैं ना, ये वो हो रही है। और अरबों को इसके ऊपर बड़ी मतलब वो सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो ट्राइब में फूट नहीं चाहते। ठीक है, ये उनका माइंड सेट है। ठीक है, सही तो है। अब क्या हुआ, इन्होंने उसी जड़ पे वार किया कि देखो अगर तुमने इसकी सुन ली तो फिर तुम्हारा कबीला नहीं रहेगा, तुम्हारा घर नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चे नहीं रहेंगे। इन्होंने इस स्कीम के तहत ना ये आए अपने तौर पे लेके, और फिर वो हुआ जो आपने बताया कि ये मतलब ये अब इन्होंने आए तो इसलिए थे, लेकिन तशहीर फिर खुद शुरू कर दी। बिल्कुल, इन्हीं के जरिए ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हुई, उन्हीं के जरिए। अब चूंकि जब बात होती है कि तो लोगों ने कहा कि अच्छा हम भी देखें, हमें भी पता चले। यस, ऐसा क्या है कि हमने तो पूरी दुनिया देखी, हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा, या देखते हैं, बात करके देखते हैं। तो ये यस, सारी वो स्टोरीज है उसके वो लोग पीछे, वो आए हैं। वो लोग सोचने वाले थे ना। जैसे हम जी अभी जी अब पढ़ेंगे, हजरत तुफैल अमर बिन अद्दौसी वो आए थे, जैसे जी वो जी कानों जी जी में जी। रोई ठोंस लेते थे कि बात ना सुनूं, फिर खुद ही उन्होंने हाँ सोचा हाँ कि सुन हाँ। तो लूं एक दफा, तो देखते हैं कहते क्या है ये मोहम्मद वो सल्लल्लाहु तीसरे अलैहि दिन वसल्लम। आखिरी दिन वो कहते थे, पहले तो वो डर गए थे, वो आप जो बता रही हैं। फिर जी, आखिरी दिन उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर घूमा हूँ, या मैं जादूगरों से भी मिला हूँ, मैं काहिनों से भी मिला हूँ, मैं सबसे मिला हूँ। वो यस अल्लाह के नबी के पास आके बोलने लगे कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। यस, याद है? वो तो लोग ये अब आगे आएगी तरह। बिल्कुल कुरैश अगर शायद लोगों को मना ना करते तो लोगों को इतना जल्दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद के बारे इतने में नहीं ना होते। पता चलता, जितना जल्दी उन्होंने बिल्कुल खुद है। ही लोगों को रोका, तो उन्होंने खुद अपनी अकल इस्तेमाल की। तो गाइस अभी हमारे पास वैसे तो 5 मिनट है, अच्छा, हम एक चीज और रुकिएगा। जी जी ये श्योर। जो एक देखें कुरान के इल्हामी होने का ना एक सबूत मिलता है यहाँ से। देखें मतलब हमें कई चीजें मिलती हैं, ये बहुत अजीब, यानी हम बहुत तेजी से गो थ्रू कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल ये जो आयात है ना, इन्नहु कफ़्फ़रा व क़द्दरा, सही। क़तल कफ़्फ़रा व क़द्दरा, क़तल कैफ़ सुम्मा क़द्दरा, कुतिला कैफ़ क़द्दर सुम्मा नज़र सुम्मा क़तल कैफ़ क़द्दरा सुम्मा नज़रा सुम्मा अबसा व बसरा। यस ये देखें, ये हो रहा है, इसके ये अल्लाह ने नक्शा खींचा है उस कैफियत का जिसमें वो मुब्तला था। बिल्कुल अच्छा, ये भी देखें, ये इसके घर की बात बाहर आई है, मतलब ये कुरान में आया है ना हमारे पास, बिल्कुल ये आयत नाजिल हुई है। मतलब ये आदमी मौजूद है, इसने तमाम स्कीम की है, अल्लाह मैंने वो पूरी स्कीम एक्सपोज कर दी। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो जज़ाकल्लाहु इस खैर। कुरान पे सबसे बड़ा शाहिद कौन बना? वो खुद आदमी। ऐसा नहीं है क्या? क्या बना? शाहिद, गवाह। हाँ, शाहिद, गवाह। सही बिल्कुल। सही ये खुद इसको नहीं पता चला कि ये मेरे घर का वाकई बाहर अच्छा कैसे अच्छा, लीक हो गया, ये कैसे पता ऑडियो चला? लीक हो गई ना, वीडियो लीक हो गई है, या वही के जरिए वो तो हुआ था, बिल्कुल है पता ना? था उनको वही उनको के बहुत जरिए। सारी चीजें समझ आ गई थी, सिर्फ उनको था कि बस हम सरदार हम ही रहे, हमारी पावर न चली जाए। हमारे पावन ने। अच्छा, इस पीछे जो ये क्या नाम था इनका बहन का, ये जो इन्होंने बताया था, इन्होंने प्रॉपर्टी यानी कुरैश की उसके बारे में बताया था, कुरैश की एक आदत के बारे में ना। वो बशरा आप ही ने बताया था। जी, मुबशरा। जी जी, क्या आपने क्या बताई थी पहले? कुरैश की आदत। आपने कहा था ना कुरैश की ये खुसूसियत थी कि जो है ना, जिसकी वजह से ये हुआ। वो बशरा पे वो आपने जो कौन? काम शुरू करते थे अच्छा, उसको खत्म करते थे। सही एग्जैक्टली, वो जी, जो बात हो रही थी ना कि जिम्मेदारी। वो इसीलिए नहीं, कबूल ये नहीं नहीं कर रहे थे बताई थी। कलमा। बताइए, अब इनमें दोबारा बताइए। जी बेसिकली मैं ये बात कर रही थी कि इनमें एक कैरेक्टर की ना एक जुर्रत थी इन लोगों में, तो जी जी जी। जो चीज ये करते थे वो पूरा करते थे, तो इस वजह से हाँ, भी इनको था कि यानी अगर हम इस पे ईमान ले आएंगे तो हमें ये पूरे का पूरा उसमें दाखिल होना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि हम कुछ आधे यानी पौने अधूरा, हो। जैसे कि आजकल हम करते हैं कि अधूरा बिल्कुल। जो है वो नहीं हो सकेगा, हमें पूरे का पूरा दाखिल होना है, तो वो अच्छा, चीज थी जिससे ये बहुत डर गए थे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कुरैश की इस आदत को मैं जरा एक दफा और दो जगह से बताता हूँ सीधे। ठीक है
ایک وہ وقت ہے دیکھیں آپ کو یاد ہے مسلمہ بن قذاب کا, جی جی, جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تھا. نا. اب یہ مسلمہ قذاب جو ہے نا, اس کے بارے میں خود جو مسلمہ کے قبیلے کے یہ بنو کون تھے, میں نام بنو حنیفہ تھے آئی تھنک, بنو حنیفہ شاید, ہاں بالکل بنو حنیفہ تھے, ٹھیک ہے. بنو حنیفہ کے لوگ کہتے ہیں, مطلب وہ جب ان سے بات ہو رہی تھی نا بیچ میں, یعنی اس سے پہلے اس کی ایک وہ نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمہ جو کہ جھوٹا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے, مطلب ان کو پتا ہے وہ جھوٹا ہے. جو شخص مسلمہ کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے, لیکن ہم اس کا اس لیے ساتھ دیں گے کیونکہ یہ ہماری ٹیم, یہ ہمارے گروپ کا ہے, یہ ہمارے اس کا ہے, قبیلے کا ہے. تو وہ اپنے, چونکہ یہ میرے قبیلے کا ہے, وہ اس بات پہ تمام چیزوں کے بعد بھی کھڑے ہوئے, مطلب وہ جو کہتے تھے اس پہ کھڑے ہوتے تھے. اسی طریقے سے آگے بھی ایک واقعہ آئے گا جب یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑی بات یہ محمد کہہ رہے ہیں, اگر ہم نے اس بات کو مان لی نا تو ہم جو ہے نا, مطلب یہاں سے تم جنگ کرو گے تو تمہارے باپ اور بیٹے مت مریں گے, اور وہاں سے وہ جنگ کریں گے تو ان کے باپ اور بیٹے مریں گے, اس میں نقصان سوائے قریش کے کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر لوگ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا ان کو تانے دیتا ہے یہ ابو جہل کے, تم تو جو ہے وہ لگتا ہے تم بوڑھے ہو گئے. تو اس پہ کہتے ہیں کہ بات دیکھو, جو میں نے تمہیں صحیح کہنی تھی نا وہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے, اور اب جہاں تک میری بزدلی اور بہادری کا تعلق ہے نا, وہ ہم اب جنگ ہوگی تو دیکھیں گے. تو دو چیزیں ہوں گی, جو وہ کہتے تھے اس پہ کھڑے ہوتے تھے, جو ان کا آنر تھا وہ آنر کو برقرار رکھتے تھے, اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ جو ہے منافق ہو, مطلب نفاق ان کا برا سمجھا جاتا تھا, جھوٹ ان کا برا سمجھا جاتا تھا. یہ 2-3 کیریکٹرسٹک ایسی تھی قریش میں اس وقت کہ جس کی وجہ سے اسلام جیسی دولت جو ان کو ملی. اور یہ بھی اگر یہ چیزیں آج ہم میں پیدا ہو جائیں تو یہ پھر ہم, کیونکہ ہمیں میرے مسلمانوں کو سب پتہ ہے, لیکن ہم مطلب سب سے بڑا منافق تو بھائی بالکل پتہ ہونے کے باوجود یہ ایشو ہے. اچھا جو اسلام پہ نہ چلنے کی اصل وجہ ہے وہ نفاق ہے. بالکل, مطلب ہم نہ آدھے دونوں سائڈز انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا, تو جی اب یہ دیکھیں یہ چاہے حق پہ ہو چاہے باطل پہ ہو, یہ اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں اور اس کے لیے جان بھی دیں گے, بالکل جنت اور جہنم بھی لیں گے. اسی لیے تو کفار کا نا, ان کو بالکل ہی کفار. یہ بردر علی حسن کا کوئی کمنٹ ہے یا کوشچن ہے, آپ پوچھ لیں. آئی تھنک ہم یہیں پہ اسٹاپ کریں گے. نیکسٹ جو ہے نا, نیکسٹ جو چیپٹر آ رہے ہیں نا, محاذ آرائی کے مختلف انداز, تو یہ آپ سب لوگ پڑھ کے آئیں. یہ 3-4 ٹاپکس ہیں, 3-4 اقسام ہیں, ٹائپس ہیں کہ انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے تھے. یہ نیکسٹ سیٹرڈے کو ہی ہوگی کہ انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے تھے نا, اور ان کے لاجکس کیا تھے, اور ان کے لاجک صرف بائسنس ان کے اندر تھی, اور کوئی لاجک بھی تھا اس قابل ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بھی مینشن کرتے, لیکن صرف اس لیے یعنی کہ اس کو سیریس لیا جائے کہ کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں کبھی شاعر کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو مینشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ دیکھو مخالفین کے لاجکس کس قدر اللاجیکل ہیں, اور وہ کیسے دلائل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کریں. آپ سارا اپنا اس کے اوپر پونڈر کر کے آئیے گا کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے, مطلب اس کا اینٹی ڈاٹ ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود اس کے بالکل ہی عجیب سی بات نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عقائد خراب ہیں, تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے. مطلب عقائد ایک آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے عقائد ٹھیک کرو یا غلط ہیں, تو اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ کو یہ ہے کہ آپ تم شاعر ہو. تو اس طرح کی باتیں بالکل اللاجیکل ان کے لاجکس تھے. تو یہ سارے نہ پڑھ کے آئیے گا آپ لوگ, محاذ آرائی کے مختلف انداز کے. پھر انہوں نے قرآن کو کس طرح اس سے لوگوں کو کیسے دور رکھا, ان کے کیا لاجکس تھے, کس لاجکس کی بنا پر قرآن سے لوگوں کو دور رکھ رہے تھے. اور پھر ہم جو ہیں ہمارے ساتھ یہ جو ساری انٹلیکچوئل وارفیئر وہ جو کھیل رہے تھے نا, تو اس طرح اس ساری 1400 سال میں نا ہم کس طرح اس انٹلیکچوئل وارفیئر کا شکار ہوئے, اور ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہم اس جنگ میں پوری طرح ہارے ہیں اور وہ لوگ جیت رہے ہیں. آج تک وہ لوگ جیتے ہیں, اور ہم نے اپنے قرآن کو جو اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس تھی ہم نے اسی کو چھوڑ دیا. اس کو نا بے شک ڈفرینٹ بک سے پڑھ کے آئیں, اپنے نوٹس لیں, نوٹس لکھ لیں, پھر جب یا سیشن ہو تو آپ وہ شیئر کریں, ٹھیک ہے. تو اب 2 لاسٹ کویسچن کمنٹس ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. علی حسن, آپ اپنا مائک اوپن کر کے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میرا کوسچن ہے یہ اویس بھائی سے, یہ بات کر رہے تھے کہ ان میں کافی جرت تھی قریش میں
یہ منہ پہ انکار کرتے تھے، اور یہ منافق کہلوانا بھی جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو میرا کوشچن ہے کہ ان میں یہ جرت کیسے تھی؟ وہ مطلب نہ تو اتنے مشہور تھے دنیا میں، ایک عرب اس ٹائم کون جانتا تھا ان کو، چھوٹا سا ایک صحرا تھا، نہ تو اس میں کوئی ایسی بہادر تھے چیز نا تھی، نہ یہ فاتح تھے یہ لوگ، بہت کسی. بہادر تھے نا، یہ بہادر تھے، ان کی لڑائیاں اور ان کی بہت یہ مشہور ہیں. لڑائیاں کس کے ساتھ ہو رہی تھیں اس ٹائم ان کی، جس کی وجہ سے یہ مطلب اتنے بہادر تھے؟ ان میں یہ پراپرٹیز کیسے مطلب ڈیولپ ہوئیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ قبیلہ سسٹم تھا، ہر کوئی انڈیویجل اپنے قبیلے کو لے کے چل رہا تھا، تو اس کے اندر ایک جو آزادی ہے نا، بیسیکلی یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اس سے آپ کے اندر بہت جرت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ قبیلہ سسٹم اور ان کی، کیونکہ باقی جگہوں پہ دیکھیں گے جیسے رومن اور باقی وہ سارے غلامی والی زندگی گزار رہے تھے، بادشاہت تھی وہاں پہ، ان کے سسٹم ڈفرینٹ تھے، ان کے یعنی جو پولیٹیکل سسٹم تھے نا وہ بہت ڈفرینٹ تھے، جو شاید اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر بہت جرت پیدا کی تھی. صحیح. مطلب قبائلی سسٹم جو ہے وہ ان کو دے رہا تھا وہ جرت کرج کہ وہ منہ پہ بات کرتے تھے سیدھی. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، قبیلے سسٹم جو ہے نا وہ یہ دے رہا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا جو قریش ہے نا، خاص طور پہ قریش، دیکھیں یہ اللہ کے نبی نا قریش میں آئے ہیں، قریش کی پوزیشن کو سمجھیں، قریش کی پوزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. قریش کسی کو جواب دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. قریش سب کو بلی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ متولی ہیں کعبے کے، ٹھیک ہے. قریش کے سردار میں یہ آئے اللہ کے نبی، اور سرداروں کی اس میں سے آئے. نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ کہ ان کو بچپن سے 2 سرداروں کی وہ ملی ہے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا تربیت، مطلب ان کے چچا اور ان کے دادا، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر آپ اگر اس کو پڑھیں گے اور سورسز سے بھی پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ مطلب اللہ کے نبی بہت زیادہ وہ تھے، مطلب ان کے دادا بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جو ان کے دادا تھے نا وہ جس جگہ مسند پہ بیٹھتے تھے، یہ حتیم کے پاس جو آج بھی ہے وہ جگہ نا، تو ان کی جو جگہ تھی وہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، اس جگہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا سوائے ان کے، یہ اس میں مطلب ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو کونسل میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے. اوکے، یہ جو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے اندر ایک کچھ قریش کے اندر جو ایک تو قریش کی اپنی وہ کہ وہ آزاد ہے، جو یہ کہہ رہی ہے فریڈم ہے ان کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی دبا ہوا قبیلہ بھی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک قبیلہ ہے، 2 قبیلے ہیں لیکن ایک قبیلہ چھوٹا ہے تو وہ واقعی دب کے رہتا ہے دوسروں سے. لیکن قریش ایک ایسا قبیلہ تھا جو جس کی سرداری جو ہے وہ وہاں پر تھی. اور دوسرا ایک اور بات بھی، ان پہ کسی نے کبھی باہر سے آ کے حکومت نہیں کی، کسی نے ان کو محکوم نہیں بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ایریا تھا نا وہ بہت زیادہ بیرن تھا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ بچے رہے دوسرے انویژن سے، ٹھیک ہے. بالکل کبھی بھی غلام نہیں رہے. ہاں یہ پوائنٹ جو ہے نا بہت لاجیکل ہے کہ وہ کبھی کسی کے انڈر مطلب غلامی میں نہیں رہے. بالکل، کیونکہ عرب کا جو محل وقوع ہم دیکھتے ہیں نا وہ ایسا تھا کہ بالکل صحرا سے گھرا ہوا تھا، تو کوئی اس اتنے بڑے صحرا کو کراس کر کے ان لوگوں کے اوپر حکومت، اس کو کیا پڑی تھی کہ عربوں کے اوپر آ کے حکومت کرے، ان کو کیپچر کرے. وہاں پر کوئی وہ ہے کوئی کھیتی ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں. یعنی اولڈ اگر وہ دیکھیں پرانی سویلائزیشن پہ تو وہ رہتے تھے کس کے پاس؟ پانیوں کے پاس، اور ان کے پاس یعنی جو کھیت کھلیان ہونا، تاکہ وہ ان کو ریسورسز پوری کرنی ہوتی. اب کوئی شخص اتنی دور آ کے ان کو اگر وہ بھی کرے گا، اب یاد کریں ابرہا آیا تھا یہاں پر، ایگزیکٹلی وہ صرف کعبہ کے لیے آیا تھا. ابرہا کیوں آیا تھا بھائی؟ کعبے کے لیے. کعبے وہ بھی اس وجہ سے آیا تھا کیونکہ قریش نے بلی کیا تھا جا کے ان کو، مطلب انہوں نے نہیں بلی کیا تھا یا اس نے اپنا ایک علیحدہ سے وہ بنایا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے نا اس نے ایک بڑا سا وہ بنایا نا، گرجا بنایا تھا، گرجا بنایا تھا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ نا یار یہ اصل میں یہ کعبے کی وجہ سے وہاں پر کیا ہوتی تھی، عرب کی جتنی تجارت ہوتی ہے اس کا مرکز تھا.
ٹھیک ہے, اور لوگ زیارت کرتے تھے. اچھا, لوگ زیارت حضرت ابراہیم کے دور سے کرتے تھے, یہ بھی ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. مطلب آج آنے کا, تو انہوں نے کہا یار ایک ہم بھی اپنی جگہ بناتے ہیں, تو ہمارے پاس لوگ زیارت کرنے آئیں گے, پیسہ آئے گا. ان کو تھوڑی سی اس کے اوپر وہ ہوئی, کیونکہ عربوں کے اندر ایک چیز تھی غیرت. انہوں نے غیرت تو کھائی, لیکن وہاں جا کے ان کے کلیسا کو مطلب اس کی بے عزتی کری ایک طریقے سے نا, جا کے اس پہ ہی ابراہ لشکر لے کے آیا تھا. نہ وہ کسی چیز کے لیے آیا تھا, بس وہ یہ بتانے آیا تھا کہ میں ان کو ڈالوں گا, ٹھیک ہے. اور اس کا صرف کعبے میں نقصان پہنچانا تھا, اس نے وہاں رہنا بھی نہیں. تاکہ کعبہ گر جائے, اور لوگ جو ہے نا انہوں نے کوئی تو ریچولس کے لیے جگہ ہونی چاہیے, تو وہ ایونچولی اس کے گرجے کی طرف سفر کریں گے. ہاں عائشہ, اس میں ایک جیلسی فیکٹر تھا, ٹھیک ہے. اب ابراہ کو یہ ایشو تھا کہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں اور یہ میری طرف کیوں نہیں آتے, تو یہ ایک جیلسی فیکٹر بھی تھا after my session. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس نے ایک بک دیا ہے. بالکل ہوگا آپ کا. ہاں وہ ڈیفینیٹلی تھا, کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ ساری میں نے جس دوست سے تجارت کیا اور تھا نا, اس وہ میں یہ تھا کہ انہوں نے بلی کیا تھا جا کے نا, انہوں نے بلی کیا تھا. بلی والا میری نظر سے بھی نہیں گزرا کہیں پہ نا. ہاں بیسکلی اس کو یہی ایشو تھا, جیلسی فیکٹر زیادہ تھا, اور وہ اپنی تکریم زیادہ چاہتا تھا. اس کو قریش کی تکریم برداشت نہیں تھی, اس کو یہ تھا کہ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں, میرے پاس کیوں نہیں آتے. اور وہ یمن میں اس نے بنایا تھا وہ گرجا, اور وہ چاہتا تھا لوگ ادھر آئیں, اس کا طواف کریں. بالکل, اور وہ بنایا بھی اس نے اسی طریقے کا ماڈل بنایا تھا, خانہ کعبہ کی بالکل کا. اس سے بھی زیادہ وہ پیسہ لگا کے اس نے وہ ہیرے جواہرات سے. اس کی جو ہے مطلب مجھے پڑھنا ہو پڑھتا تو میرے خیال میں نیکسٹ کلاس میں نا آپ تھوڑا سا یہ پیچھے سے اسٹڈی کر لیں تو اچھا رہے گا کہ اس ٹاپک کو ہم دوبارہ سے کر لیں گے. اسی میں ہے. اور گائز ہم لوگوں نے نا یہ کافی ڈسکشن کر چکے ہیں, یہ جو ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں نا وہ محلے وقوع, اور یہ شروع میں, تو اس کے نا آلریڈی ریکارڈیڈ لیکچرز ہیں اسی ہماری جیسے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا, تو آپ وہ لوگ وہ سن لیں, بے شک شروع کی سن لیں, بے شک وہ سارے سن لیں جا کے, تو آپ کو نا کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے گائز, ابھی ہم اس کو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. آئی ول اپلوڈ دا ویڈیو انشاءاللہ. ادینہ چلو جو سوال ہے نا وہ پیچھے سے اوکے, میں نے صحیح ہے. ادینہ کا کوشچن ہے کہ یہ رینڈم نہیں ہے, یہ ہر سیٹرڈے کو اسی ٹائم پہ ہوتا ہے. آج ہم نے تھوڑا سا ٹائم صرف چینج کیا ہے. اپلوڈ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ لوگوں کے گروپس میں بھیج دوں گی اپلوڈ کر کے. گروپ 16 ہے ہمارا, گروپ کمیونٹی 16. ٹھیک ہے, میں وہاں پہ لنک شیئر کر دوں گی. آپ لوگ پچھلے والے ویڈیوز جا کے آپ واچ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے گائز, ابھی کسی کا کوئی لاسٹ کمنٹ ہے تو کر دیں, ورنہ ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. یار ایک بات اور تھی جی ٹھیک ہے, وہ بھول گئے. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اوکے گائز, پڑھ کے آئیں, اپنے نوٹس بنا کے لائیں, دوسری بک سے کنسلٹ کر کے اور چیزوں کو سمجھ کے آئیں, تو انشاءاللہ پھر ڈسکشن کا بہت اچھی ڈسکشن ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.